بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا، پوچھیں۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ سرکار علیہ السلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ یہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات جو ازواج نے متفقہ طور پر طے کی تھی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور علیہ السلام ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائی تو تمام ازواج پاک نے سیدہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے حضور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المؤمنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ بس حضرت فاطمہ وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ نے سیدہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دے کہ یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا، ابو جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ دوستو، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں اس نے سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔